بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا ہے اور بو بھی اچھی ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی مانند ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن کوئی بو نہیں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ ایک خوشبودار گھاس کی طرح ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تھوہر جیسی ہے کہ اس کا مزہ کڑوا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں۔ الحمدللہ، حسب وعدہ شبہ مستعلیہ کے حروف پر مبنی سبق حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ نے حروف مستعلیہ کا گزشتہ سبق دیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ سبق حروف مستعلیہ کے سبق کا تسلسل ہے۔ شبہ مستعلیہ کے حروف 3 ہیں۔ یہ حروف الف، لام اور را ہیں۔ ان 3 حروف کے علاوہ 7 حروف مستعلیہ جن کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، باقی کے 19 حروف باریک حروف ہیں جن کا عربی نام حروف مرقق ہے۔ شبہ مستعلیہ کے یہ 3 حروف اپنے موقع محل کی مناسبت سے کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک، یعنی یہ حروف کبھی تفخیم سے اور کبھی ترقیق سے پڑھے جاتے ہیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے کہ ان 3 حروف کو کہاں کہاں موٹا اور کس کس جگہ باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ تفخیم کیا ہے؟ 7 حروف مستعلیہ جو کہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، اور 3 حروف شبہ مستعلیہ جو کچھ مخصوص صورتوں میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس پر یا موٹا پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ اسی طرح باقی کے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو عربی میں مرقق حروف اور انگلش میں ایمپٹی ماؤتھ لیٹرز کہا جاتا ہے۔ ان حروف کے باریک پڑھنے کے عمل کو ترقیق کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف کو باریک پڑھنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، حرف کو سیدھا سادہ اس کے مخرج سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مقابل حروف کو موٹا یا پر پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو تالو کی جانب بلند کرنا ہوتا ہے اور منہ کو اندر سے گول کرتے ہیں تاکہ حرف پر ہو کر نکلے۔ اس کی وضاحت حروف مستعلیہ کے سبق میں ہو چکی ہے۔ حرف الف سے شروع کرتے ہیں۔ الف اپنے سے پہلے حرف کا تابع ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلا جو حرف ہوگا اسی حرف کا حکم اس پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر وہ پہلا حرف باریک ہے تو یہ الف باریک پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے والا حرف موٹا ہے یعنی حرف مستعلیہ ہے تو یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ مثالیں دیکھتے ہیں، باریک پڑھنے کی مثالیں۔ متاعن، الف سے پہلے تا ہے جو کہ باریک حرف ہے، حرف مستعلیہ نہیں ہے، اس لیے اس الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح کان اور ایاکا، ان دونوں میں بھی الف باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حروف کاف اور یا دونوں باریک حروف ہیں۔ اس طرح ان حروف کے بعد والا الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اب الف کو پر پڑھنے کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر الف سے پہلا والا حرف موٹا ہے، حرف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی ہے، تو یہ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ مثلا خافا، خا حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہوگا چونکہ یہ الف سے پہلا حرف ہے، اس لیے الف اس کے تابع ہے تو یہ بھی موٹا ہوگا اور اسے بھی پر پڑھیں گے۔ خوفا، غافری، غین بھی موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، اس لیے اس الف کو بھی موٹا اور پر پڑھیں گے۔ غافری، قالا، قالا 2 نقطوں والا قاف بھی موٹا حرف ہے اور الف سے پہلے ہے، اس لیے اس الف کی کیفیت بھی قاف والی ہوگی، یعنی تفخیم سے پڑھیں گے، پر اور موٹا۔ قالا،
حرف لام کی ترقیق اور تخفیم۔ حرف لام ایک صورت کے علاوہ ہر جگہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور وہ حالت اللہ کریم کے اسم جلالہ اللہ پر ہے۔ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ پاک کے اسم جلالہ کے لام کو پر پڑھیں گے، منہ کو پھلا کر اور بھاری کر کے۔ اس کے علاوہ تمام لام ہر حال میں باریک پڑے جائیں گے، مثلا ھذا البیت ولہم من قبل فول وجہک۔ مثلا هو اللہ، یہاں اللہ کے لفظ سے پہلے واو پر زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہوگا۔ هو اللہ، هو اللہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے هو اللہ، یہ پر ہوگا تفخیم کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ، اس میں اسم جلالہ سے پہلے لام پر پیش ہے، تو یہاں بھی اسم جلالہ کو پر اور موٹا پڑھنا ہوگا، رسول اللہ۔ اس کی دوسری مثالیں ناقۃ اللہ، سبحانک اللہم، دونوں مثالوں میں اللہ کے اسم جلالہ سے پہلے پیش اور زبر ہے، اس لیے یہاں تفخیم ہوگی، لام موٹا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حرف لام میں ترقیق یعنی باریک پڑھنے کی مثالیں کیا ہیں۔ بسم اللہ، اسم جلالہ سے پہلے میم مکسور ہے، یعنی میم زیر والا ہے، اس لیے قاعدہ کے مطابق یہاں لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ دین اللہ، قل اللہم، اسم جلالہ سے پہلے حروف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اسم جلالہ کا لام باریک ادا ہوگا۔ الحمدللہ، اس کلمہ میں اللہ پاک کے نام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، للہ، اس لیے یہاں بھی لام باریک ہوگا۔ شبہ مستعلیہ کے اس پہلے سبق کو یہاں سمیٹ لیتے ہیں، کیونکہ تیسرے حرف را کے قواعد زیادہ ہیں، ایک ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے را کے تفخیم اور ترقیق کے قواعد کے لیے الگ سبق تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق میں ہم نے شبہ مستعلیہ کے حروف کے بارے میں پڑھا کہ یہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور را۔ ان میں تفخیم یعنی پر اور موٹا اور ترقیق یعنی باریک دونوں طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ حالتوں میں موٹے پڑے جاتے ہیں اور چند حالتوں میں باریک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی تلاوت قرآن مجید کو ان قواعد سے مزین کیجیے، اسے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنائیں، اور اپنی دعاؤں میں تمام امت کے لیے دین اور دنیا کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس پیغام کو شیئر کریں اور اپنے ثواب میں ہر ممکن طریقے سے اضافے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مع السلامہ۔